بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صد احترام سامعین، آج ہمارا موضوع سخاوت ہے۔ سخاوت ہر رنگ کے اندر قابل تعریف ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ سخی آدمی گناہ گار بھی ہو، عبادت گزار کنجوس سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سخاوت کرنے والے لوگوں کو مختلف انداز میں مختلف قسم کی انعامات سے نوازنے کا اشارہ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے بھی بہت ساری ایسے احادیث ملتی ہیں جن کے اندر سخی لوگوں کی تعریف کی گئی، اسلام نے ان کی خدمات کو سراہا۔ سخی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش، ریاکاری سے بچتے ہوئے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، اللہ کے دین کو فائدہ حاصل ہو، اسلام اور نیک کاموں کے اندر بہتری آئے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو۔ یہ سخاوت عمومی طور پر ایک محاورہ ہے، حاتم طائی کی سخاوت۔ اسی طرح حاتم طائی یمن کا رہنے والا ایک ایسا انسان تھا کہ جس کی سخاوت کے قصے پوری دنیا کے اندر عیاں تھے۔ لوگ اس کی سخاوت کی کہانیاں، لوگ اس کی سخاوت کے واقعات، لوگ اس کی سخاوت کے مختلف طور طریقے سنایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں روم کی سلطنت، روم کے بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچے۔ ایک دفعہ رومی بادشاہ کے سامنے جب حاتم طائی کی تعریف کی گئی، ان کی سخاوت کو سراہا گیا، ان کی سخاوت کے وہاں پر چرچے ہونے لگے، رومی بادشاہ نے یہ سب سنا اور سننے کے بعد کہنے لگا کہ جب تک کسی کو آزمایا نہ جائے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم نے حاتم طائی کی سخاوت کو اور حاتم طائی کے کارناموں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے سنی سنائی باتوں کے اوپر اس کی کہاوتیں، اس کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کی سخاوت کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی سخاوت کی شہرت کو اسی انداز میں ہم بھی بیان کریں۔ تو اس نے چند ایک لوگوں کا وفد تیار کیا اور اپنے وزیر اعظم کی سربراہی میں وہ وفد یمن حاتم طائی کے پاس آیا، اور ان لوگوں نے سنا کہ ایک عربی النسل گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا حاتم طائی کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حاتم طائی اس گھوڑے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ گھوڑا انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ گھوڑا ہم ان سے مانگتے ہیں، اگر انہوں نے یہ گھوڑا ہمیں دے دیا تو واقعی وہ سخی آدمی ہے، اور اگر نہ دیا تو پھر یہ سخاوت کی باتیں ایک کہانیاں ہیں۔ اور یہ لوگ اسی طرح روم سے نکل پڑے۔ یہ وفد چلتے چلتے ایک رات کے وقت میں حاتم طائی کے گھر پہنچا، اور جس وقت یہ حاتم طائی کے گھر آئے بارش ہو رہی تھی اور وقت بھی رات کا تھا۔ حاتم طائی نے ان کے لیے بہترین قسم کی رہائش کا بندوبست کیا، ان کے لیے بستر لگائے، سردیاں تھیں، اور رات کو گھوڑا ان کے لیے ذبح کر کے پکایا گیا اور اس کو بھونا گیا، مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی گئی اور ان کی خدمت کی گئی، خوب اچھی انداز کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ہوئی۔ جب یہ صبح ہوئی پھر انہیں کھلایا اور پلایا گیا، اور اس کے بعد حاتم طائی نے پوچھا کہ آپ کا آنا فقط میرے تک ہی ہے یا آپ آگے کہیں جا رہے ہیں؟
تو ان لوگوں نے بتایا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا کام آپ کے ساتھ ہے۔ حاتم طئی نے پوچھا کہ جی بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس عربی النسل ایک بہت اچھا گھوڑا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہے، ہم وہی گھوڑا آپ کے پاس لینے آئے ہیں۔ تو حاتم طئی نے کہا افسوس کہ اب وہ گھوڑا اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا اسے؟ کہنے لگے کہ رات جب آپ آئے اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی اور وقت بھی بہت دیر کا تھا، چراہ گاہ سے کوئی جانور لے آنا مشکل تھا، تو میں نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے اسی گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت تواضع کی گئی، اور وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر وہ ہوتا تو ضرور آپ کو میں دے دیتا اور آپ کی یہ چاہت، یہ خواہش پوری کر دیتا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے حاتم طئی واقعی ہی ایسا سخی ہے کہ جس کی سخاوت ریاکاری نہیں، جس کی سخاوت دکھاوا نہیں، جس کی سخاوت صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں، جس کی سخاوت کی باتیں کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخی لوگ بھی پیدا کیے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے پیش کر دی۔